شاہ اصغر حسین، بادشاہ اصغر حسین، دین اصغر حسین، دین بلا اصغر حسین، سردار ندار دست در دست یزید، ہستا کے بنا لا الہ اصغر حسین۔ حباب ذکر جب مائے محرم الحرام آتا ہے تو ایمان والوں کے دلوں کے اندر جو چراغ روشن ہوتا ہے وہ محبت اہل بیت کا چراغ ہے، اور جس دل کو محبت اہل بیت کی روشنی میسر آ جائے وہ اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ کریم نے اسے ایمان والوں کی صف میں شامل فرمایا، اس لیے کہ اہل بیت کے ساتھ محبت کرنا یہ ایمان والوں کا شیوا ہے۔ کس کا شیوا ہے؟ ایمان والوں کا شیوا ہے۔ اور یہ جو ماہ محرم الحرام ہے یہ بہترین قسم کا اہل بیت کی محبت کو اجاگر کرنے کے لیے، اہل بیت کی محبت کو عام کرنے کے لیے، اور جس مقصد کے لیے سیدنا امام حسین علیہ السلام نے قربانی دی ہے اس مقصد کو، اس کار کو سمجھنے کے لیے کوشش ہماری یہی ہوتی ہے ہر سال کے ہم ماہ محرم الحرام جو ہے وہ آقا کریم علیہ السلام کے اہل بیت اطہار کی محبت کا جو ہے وہ ذکر کیا جائے، مقصد شہادت کا ذکر کیا جائے، امام علی مقام نے کیوں اتنی بڑی قربانی پیش کی اس کا ذکر کیا جائے، اور اپنے نوجوانوں کو بتایا جائے کہ موجودہ دور میں ہر بندہ محبت اہل بیت کا نعرہ بھی لگاتا ہے، محبت اہل بیت کا دم بھی بھرتا ہے، لیکن جب وقت کے یزید سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو خالی محبت بڑا نعرہ لگانے سے بندہ حسینی ہوتا ہے۔ اگر کام سارے بندہ یزیدیوں والے کرے اور کہے کہ میرا تعلق حسین کے قابلے سے ہے تو اس کی بات یہ قابل قبول ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ جب آپ حسینیت، اب کہتے ہیں نا حسینیت زندہ باد، کیا کہتے ہیں؟ بولے نا کیا کہتے ہیں؟ حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، تو پھر ہمیں زندہ باد کے ساتھ کھڑا بھی ہونا چاہیے، پھر ہمیں مردہ باد کے ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر ہمارے حالت سے اوپر تو یہ ہو کہ حسینیت زندہ باد اور ہمارے دل کے اندر یزیدیت نے گھر کیا ہوا ہو اور ہم یزیدی فکر کے ساتھ کھڑے ہو، اور یزیدی فکر کیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بڑی تفصیل سے بیان کروں گا میں۔ آج اہل بیت کی محبت کے حوالے سے قرآن کیا کہتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہمیں اہل بیت کی محبت کے حوالے سے حکم ارشاد فرمایا ہے، اس کو ذرا توجہ سے سننے کی بھی ضرورت ہے اور اپنے دلوں کے اندر جگہ بھی دینے کی ضرورت ہے۔ یہ وقت وہ وقت ہے جس وقت میں بے شمار قسم کے فتنے، بے شمار قسم کے فتنے، چاہے وہ اعتقادی فتنے ہوں، چاہے وہ عقائد کے فتنے ہوں، چاہے وہ فکر کے فتنے ہوں، چاہے وہ مذہب کے فتنے ہوں، چاہے وہ سیاست کے فتنے ہوں، وہ ہر طرف سے امت مسلمہ کو گھیرے ہوئے ہیں۔ اس پرفتن دور کے اندر اگر آپ کامیابی اور کامرانی چاہتے ہیں، قرآن کی فکر میں، نبی کے فرمان کی فکر میں، وہ کامیابی اور کامرانی کیا ہے؟ اہل بیت کے علم کو مضبوطی سے پکڑ لیں، انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور مرنے کے بعد بھی اللہ کامیابی عطا فرمائے گا۔ اور یہ بڑی ضروری بات ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کے غلاموں اگر قرآن کو ہم دیکھیں نا، میں 4-5 آیات مقدسہ کا مختصر ذکر کرتا ہوں۔ قرآن کو اگر ہم دیکھیں، پہلی آیت مبارکہ جو میں نے خطبے کی زینت بنائی، اللہ کریم فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ۔ اے محبوب گرامی نے ارشاد فرما دو، یہ جو میں نے تمہیں دین سکھایا ہے، دین پڑھایا ہے، تمہیں رب کے ساتھ جو تمہارا ٹوٹا ہوا رشتہ تھا اسے دوبارہ جوڑا ہے، اس کے بدلے میں تم سے کوئی درہم نہیں مانگتا، کوئی دنانیر نہیں مانگتا، کوئی جائیداد نہیں مانگتا، کوئی زمین نہیں مانگتا، کوئی بینک بیلنس نہیں مانگتا۔ سوال فقط یہ ہے کہ جب میری اہل بیت اور اس کے مقابلے میں کوئی کھڑے ہونے والے آ جائیں تو پھر کوشش کرنا میرے اہل بیت کے ساتھ کھڑے ہونا، پھر کوشش کرنا حسینی قافلے کے ساتھ کھڑے ہونا، پھر کوشش کرنا حسینی فکر کے ساتھ کھڑے ہونا، پھر کوشش کرنا اہل بیت کی کشتی
اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر درود نہ پڑے ہماری نماز نہیں ہوتی۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کامیاب وہی ہے جو قافلہ حسین کے ساتھ جا رہا ہے، کامیابی اسی کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ اچھا دیکھیں حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ کائنات سیدہ عابدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، ان کے دونوں شہزادے بیمار ہو گئے، سیدنا امام حسن بھی اور سیدنا امام حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا دونوں بیمار ہو گئے
निकाले जाने। वो एक नौजवान ने बड़ा आला काम किया, बड़ा दुश्मन काम किया, उसी अदालत में वो गया। हमारे मीडिया को तौफीक नहीं हुई वो खबर चलाने की। इंडिया के अंदर एक मुस्लिम कम्युनिटी है, उन्होंने अपने चैनल के ऊपर उस वीडियो को वायरल किया। हमारे मीडिया को तौफीक नहीं हुई, चाहे हमारा सोशल मीडिया हो, चाहे हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे हमारा प्रिंट मीडिया हो, किसी को तौफीक नहीं हुई। वो नौजवान गया स्वीडन की उसी अदालत के अंदर और जाकर उसने कहा जी मैं कुरान और ज़बूर को जलाना चाहता हूँ, मुझे इजाजत दी जाए। उसे इजाजत मिली। जब उसे इजाजत मिली उसने इंटरनेशनल मीडिया को स्वीडन के अंदर जमा किया। यहूदियों के अंदर बड़ा काम और बड़ी अजीब किस्म की कफियत है। मीडिया वाले कवरेज के लिए आए कि ये मुसलमान होकर कुरान को जलाएगा, ये मुसलमान होकर अंजील और ज़बूर को जलाएगा और उसके हाथ में कुरान भी है, कुरान भी है, ज़बूर भी है, अंजील भी है। लोगों का मजमा बना हुआ है, यूट्यूब के ऊपर ये वीडियो मौजूद है, आप जाके देखें उसे। जब सारे मीडिया वाले जमा हो गए उसने कहा हम मुसलमान हैं, हम इज्जत वाले लोग हैं। इज्जत वाले लोग इज्जत अपनी भी करवाना जानते हैं और दूसरे की इज्जत करना भी जानते हैं। हम इसलिए मैंने ये इजाजत ली है कि तुम्हें बताएं मुसलमानों का किरदार क्या है। मैंने जलाना नहीं था, बताना ये था कि मुसलमान वो होता है जो सलामती वाला होता है, मुसलमान वो होता है जो अमन वाला होता है। अच्छा उसका फायदा क्या हुआ? आज यहूदी कह रहे हैं कुरान को नहीं जलाना चाहिए, आज ईसाई कह रहे हैं कुरान को नहीं जलाना चाहिए। अपनी फिक्र को बदलने की जरूरत है, अपने तरीकाकार को। और जब तक हमारा अमली ताल्लुक कुरान के साथ नहीं होगा इस तरह के जलगार और इस तरह के हमले हमारे ऊपर होते रहेंगे। अच्छा फिर हम अहले बैत की बात करते हैं क्योंकि वक्त नहीं है। अहले बैत का घराना वो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है जब वो मुबाले की बात आई ना तो अल्लाह ताला फरमाता है फकुल ताअलू लकुम अब्नाना व अब्नाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम। तुम ले आओ अपने मर्दों को, हम ले आते हैं अपने मर्दों को। तुम ले आओ अपनी औरतों को, हम ले आते हैं अपनी औरतों को। तुम ले आओ अपनी जानों को, हम ले आते हैं अपनी जानों को। लेकिन हमें तारीफ ये बताती है मेरे नबी ने किन मर्दों का इंतखाब किया, मेरे नबी ने किन औरतों का इंतखाब किया। आगे मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, पीछे सैयदा कायनात है, पीछे हजरत इमाम हसन है, उनके पीछे हजरत इमाम हुसैन है और 5वें नंबर पे मौला कायनात सैयद अली मुर्तजा है। और जब उनके उस पादरी ने उनके उस मजहबी लीडर ने इन 5 शख्सियात को देखा तो उन्होंने कहा बेहतर ये है मोबाइल से बाज आ जाओ, माफी मांगो और चले जाओ। इसलिए कि अगर आज इन 5 हस्तियों ने दुआ मांगी ना तो तुम्हारे फिरके का दुनिया के अंदर नामो निशान भी। मुझे नहीं समझ आते कि लोग किस तरह यजीद का प्रचार करते हैं और किस तरह यजीद की बात करते हैं। नबी के गुलामों अहले बैत का घराना वो घराना है जिस घराने के सदके। अच्छा देखे ना आज कोई अपनी बड़ाइयां करता है, अपनों की बात करता है, मैं ये हूँ मैं वो हूँ। लेकिन नबी की अहले बैत वो है जिसकी बढ़ाई का जिक्र अल्लाह कुरान में फरमाता है। एक और जगह के ऊपर अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हिया। अल्लाह ये इरादा करता है कि अहले बैत के अतहार से इतने तमाम नापाकियों से, तमाम पालीदगियों से, तमाम तरह की इस क्या से कहते हैं नजासत से पाक कर दिया जाए। कितना पाक कर दिया जाए? अब हम पाक करते हैं तो अपनी सोच के मुताबिक, हम पाक करते हैं तो अपनी फिक्र के मुताबिक, हम पाक करते हैं तो अपनी तालीम के मुताबिक, हम पाक करते हैं तो अपनी ताकत के मुताबिक। लेकिन जब रब ने पाक किया होगा फिर कितना पाक किया होगा? जब रब ने तदहीर की होगी फिर कितनी तदहीर की होगी? फिर इतनी तदहीर की है, मैं सिर्फ इशारा कर दूं, समझ वालों के लिए इशारा काफी है। फिर इतनी तदहीर की है अगर सुबह हजरत इमाम हसन आते हैं दुनिया के अंदर पैदा होते हैं तो जोर की नमाज सैयदा कायनात की जाया नहीं होती। फिर कितना पाक किया है? हजरत इमाम हुसैन आते हैं सैयदा कायनात की नमाज जाया। फिर कितना पाक किया है? सैयदा के रोजे जाया नहीं होते। फिर कितना पाक किया है? सैयदा की नमाजें क्या से कहते हैं कजा। तसव्वुर करें ना फिर कितना पाक किया होगा, फिर कितना पाकीज़ा किया होगा। इसलिए अल्लाह हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम अश्शाम
تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ۔ یہ جب بچے ماؤں کے پیٹوں میں ہوتے ہیں، میں اشارہ کرتا ہوں، وقت نہیں ہے، ماؤں کے پیٹوں میں جب بچے ہوتے ہیں تو بچوں کی خوراک ماں کا غریزہ خون بنتا ہے، ایسے ہی سائنس بھی یہی بتاتی ہے، آپ کی فقہ کی کتابیں بھی یہی بتاتی ہیں، ڈاکٹر بھی یہی بتاتے ہیں کہ ماؤں کے جو گندا خون ہوتا ہے وہ بچے کی خوراک بنتا ہے۔ بچہ ماں کے پیٹ کے اندر، اس سے بچے کی جو جسمانی نشو و نما ہے وہ ہوتی ہے۔ سوال میرا سادہ سا ہے، اس سوال کو ذہن میں رکھیے گا، جواب ڈھونڈنے کی کوشش کیجیے گا، شاید کہیں مل جائے۔ وہ ماں جسے اللہ نے اس خون سے ہی پاکیزہ پیدا فرمایا ہے، اس کے بچوں کی پرورش میرے رب نے کیسے کروائی ہو؟ ویسے نہیں کہا اللہ حضرت نے تیری نسل پاک میں ہے، تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور جب یہ آیت مبارکہ آئی نا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے اور قربان جاؤں صحابہ پر جنہوں نے روایتیں کی ہے، ہمارے کلیجوں کو ٹھنڈا کر کے رکھ دیا ہے، اور قیامت تک آنے والے وہ لوگ جن کے سینوں میں غصے والے بیت ہے، ان کی زبانوں کو بند کر کے رکھ دیا ہے۔ نبی کا غلام عرض کرتا ہے میرے آقا نے چادر کی ہوئی تھی، اور چادر کون سی کی ہوئی تھی؟ اچھا ساتھ حدیث بھی سنیں اور مسئلے بھی اپنے اپنے ذہنوں کے اندر اخذ کرتے رہا کریں۔ صحابہ کہتے ہیں چادر کی ہوئی تھی جس پہ اونٹ کے کجاووں کے نقش بنے ہوئے تھے۔ حضور نے چادر کون سی کی ہوئی تھی؟ موجود ہے یا چلے گئے ہیں کہیں؟ یہ اونٹ کے کجاووں کے، گویا اس کا مطلب یہ ہے اگر چادر پہ کوئی نقش بنا ہوا ہو تو یہ کوئی عیب والی بات ہے، ہاں زندہ چیز کی تصویر نہیں ہونی چاہیے، ویسے نقش بنا ہوا ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ حضور نے وہ چادر کی ہوئی تھی، اتنی دیر میں سیدہ کائنات سیدہ عابدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہ تشریف لے کے آئی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اس اپنی چادر کے اندر لے لیا۔ اب دیکھیں نا مسائل بے شمار ہوتے ہیں، وقت بڑا تھوڑا ہوتا ہے۔ جو چیز میرے نبی کے جسم سے لگ جائے وہ عرش سے بھی افضل ہو۔ وہ قاضی اعجاز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شفاعت میں لکھا، میں تو اپنی بات نہیں کر رہا، آپ فرماتے ہیں وہ مٹی جو میرے نبی کے جسم میں اندر سے لگی ہوئی ہے وہ عرش سے بھی اعلیٰ ہے، کیونکہ نبی کے جسم سے لگی ہوئی ہے۔ تو وہ شہزادی جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا فاطمہ بطۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، ان کا پھر جب چادر کے اندر لیا ہوگا تو اب حضور میں اور آپ کی بیٹی میں تو جدائی رہی۔ اچھا اتنی دیر میں سیدنا امام حسن آ گئے، حضور نے ان کو بھی اپنی چادر کے نیچے لے لیا علیہ السلام۔ اچھا اتنی دیر میں حضرت امام حسین آ گئے، حضور نے ان کو بھی اپنی چادر کے نیچے لے لیا۔ اتنی دیر میں مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی تشریف لے آئے۔ اچھا آپ کو بھی آپ نے اپنی چادر کے نیچے لے لیا۔ آپ کتنے ہو گئے؟ 5 تن پاک، کیا جی؟ اچھا میں یہ بھی کہا جاتا ہے آپ یہ کہتے ہیں 5 تن پاک تو باقی نہ پاک ہے، ہم یہ نہیں کہتے باقی نہ پاک ہے، ہم اس لیے کہتے ہیں 5 تن پاک کہ ان کی پاکیزگی کا ذمہ میرے رب نے اپنے سے لے لیا ہے، اس لیے کہتے ہیں۔ اچھا وہ کتنے ہو گئے؟ اور یہ ہو سکے نا، میں نے پہلے بھی ایک دفعہ یہ بات آپ کو بتائی تھی، آپ کہتے ہیں ہمارے گھروں میں آزمائشیں ہیں، ہمارے گھروں میں امتحان ہیں، ہمارے گھروں میں مصیبتیں ہیں، ہمارے گھروں میں دکھ درد نے ڈیرا لگایا ہوا ہے۔ صوفیاء نے لکھا ہے عربی کا یہ شعر، جس گھر کے مین دروازے سے آپ داخل ہوتے ہیں نا، اس دروازے کے اوپر لکھ کے لگا لے، آپ کے گھر میں مصیبت نہیں آئے گی، آپ کے گھر میں
پانچوں کو اپنی چادر کے اندر لیا تو حضور نے پانچوں کو چادر میں لے کے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یا اللہ یہ میری آل ہے وہ جو ہے حضور نے کیا بتایا یا اللہ یہ میری آل ہے ان سے ہر قسم کے نجس اور ناپاکی کو دور فرما دے. کتنے کے بارے میں فرمایا؟ کتنے ہیں؟ بولے نا کتنے ہیں؟ وہ ہم ویسے نہیں یہ ختم درود کرواتے 5 تن پاک یہ سارے کام ویسے نہیں کرتے. ہر چیز کے پیچھے ایک سند ہے. اچھا اگلی حدیث مبارکہ سنیں. آقا کریم علیہ السلام کے علماء اور یہ جو حدیث مبارکہ میں اپنی خدمت میں پیش کرنے لگوں یہ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے. 3788 نمبر اس کی جو ہے نا وہ اگر آپ گنتی میں آئیں گے تو آپ کو ترمذی شریف میں یہ حدیث مبارکہ ملے گی. آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. تو جو ہے کتنی چیزیں؟ 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. انی تارک فیکم ما ان تمسکتم بہ لن تضلوا بعدی. حضور نے 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں جب تک ان کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. صحابہ کرام نے یہ سب 2 چیزیں کون سی ہیں؟ آقا کریم علیہ السلام احدہما اعظم من الاخر. حضور نے فرمایا ان دونوں میں سے جو ایک ہے وہ دوسری سے بڑی ہے. وہ جو ہے دونوں میں سے جو ایک ہے وہ دوسری سے بڑی ہے. پہلی چیز کیا؟ حضور نے کتاب اللہ کی کتاب قرآن پاک عقل ممدود من السماء الى الارض. یہ وہ رسی ہے جو اللہ نے آسمان سے زمین کی طرف لٹکائی ہے. پہلی ہے اللہ کی کتاب وَإِبْرَتِي أَهْلُ بَيْتِي اور دوسری ہے میری اہل بیت. آج لوگ بڑی قرآن کی بات کرتے ہیں, آج لوگ بڑی حدیث کی بات کرتے ہیں, لیکن جب 10 محرم کا دن آتا ہے تو تعظیم کرنا شروع ہو جاتی ہے. جب امام علی مقام کا ذکر آتا ہے ان کی طبیعتوں کے اندر اطمینان آنا شروع ہو جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا تعلق نہ قرآن سے بن سکا نہ نبی کی آل کے ساتھ بن سکا. اس لیے کہ جو نبی کی آل والے ہیں جس سے محبت ہو اس کا نام آئے تو طبیعت خوش ہوتی ہے یا پریشان ہوتی ہے؟ جی بولے کیا ہوتا ہے؟ طبیعت کے اندر خوشی آتی ہے نا. تو اہل بیت حضور نے بتایا دوسری ہے میری اہل بیت لن یتفرقا حتی یردا علی الحوض. حضور نے بتایا قرآن اور میری آل یہ جدا نہیں ہوں گے. جدا یا کب تک؟ 60 ہجری تک, 61 ہجری تک, 100 ہجری تک, 200 ہجری تک نہیں. حتی یردا علی الحوض. حضور نے بتایا قیامت قائم ہوگی اور سے کوثر کے اوپر بھی قرآن اور میری آل رکھی آئے گی. یہ سمجھنے والی چیزیں ہیں, انہیں اپنے دماغوں کے اندر بٹھاؤ. اور اہل بیت کون ہے؟ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نام سنا ہوگا؟ تھوڑا سا بتاؤں تو حذیفہ کون ہے؟ اگر کھڑی کہہ رہی ہے منٹ رہ گئے 10 سال. حضرت حذیفہ بن یمان پتہ ہے کون ہے؟ حضرت حذیفہ بن ابھی پچھلا جمعہ ہم نے شہادت سیدنا فاروق اعظم پہ پڑھا. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی مدینے میں کوئی بندہ مرتا تھا, بات توجہ سے سنیے, جب بھی مدینے میں کوئی بندہ مرتا تھا آپ اپنے خادم بشیر کو بھیجتے تھے جاؤ جا کے دیکھو جنازے میں حذیفہ ہے یا نہیں. جنازے میں حذیفہ ہے یا نہیں. اگر جنازے میں حضرت حذیفہ ہوتے تو سیدنا فاروق اعظم جنازے کے اندر شرکت فرماتے. اگر حضرت حذیفہ نہ ہوتے تو سیدنا فاروق اعظم جنازے کے اندر شرکت وجہ یہ تھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اپنے ہر ایک غلام کو کچھ نہ کچھ خاص عطا فرمایا, کچھ نہ کچھ خاص عنایت نہیں ہے. اور یہ جو حضرت حذیفہ ہیں ان کے اوپر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص عنایت یہ تھی حضور نے ان کو ایک ڈیوٹی لگائی تھی. حضور نے ان کو ایک دن بلایا اور بلا کے نا ان کو سارے منافقوں کے نام بتائے. نہیں سمجھ نہیں آئی. حضور نے کیا کیا؟ سارے منافقوں کے, اچھا نفاق عمل کا نام ہے یا نیت کا نام ہے؟
بندے کے چہرے پہ لکھا ہوتا ہے منافق، یا اس کے اندر نفاق دوڑ رہا ہوتا ہے اور منافقت کا اندر ہوتا ہے، تو حضور کو کیسے پتا چلا یہ منافق ہے اور یہ منافق نہیں؟ مولوی صاحب کو کہتے ہیں دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، اور میرے نبی کو اللہ نے اتنا عطا فرمایا ہے کہ تو میرے نبی کے سامنے ہو یا نہ ہو، میرا نبی نگاہ کر کے بتا سکتا ہے اللہ نے مجھے ایمان دیا ہے یا نہیں دیا ہے۔ ان کو حضور نے طرف یہ فرمایا، حضور نے سارے منافقوں کا علم عطا فرما دیا، اور حضور نے ٹوپی لگا دی کہ تم مدینہ شریف میں چکر لگاتے رہا کرو، یہ جو منافق ہے نا ان کی سرگرمیوں کے بارے میں بتایا کرو، یہ اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ تو سیدنا فاروق اعظم کو پتا ہوتا تھا اگر منافق کا جنازہ ہوگا تو حذیفہ کبھی بھی جنازے میں شامل آسان کر چپ کر کہا برادری نے کھڑی ہے نا جی پھر کیا کریے مولوی صاحب تو سنیا گلا نے ٹھیک پر کیا کریے جنازہ تو پھر نہیں ہونا جنازہ سمجھ آئی ہے نہیں جی؟ اور بھائی لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں، دین میں کوئی زبردستی نہیں، لیکن یہ کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا کہ جو مرنے والا ہے وہ کسی اور مذہب پہ اور پھر جنازے کے اوپر اور روزہ پڑا ہوا ہو، جناب ہم اس طرح پڑھیں گے آپ اس طرح پڑھ لیں، جس طرح پڑھنا بس ایک ہی طرح پڑھ لیں، لوگوں کو امتحان کے اندر مبتلا نہ کریں۔ اچھا حضرت حذیفہ بن یمان کی بات ہے، والدہ بیمار ہے کافی دن حضور کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہو سکے، تو ایک دن ماں نے کہا مجھے بڑی دن ہو گئے ہیں حضور کی بارگاہ میں گئے نہیں ہوں، تو امی جان اگر اجازت ہو تو آج مغرب نہ پڑھو حضور کے پیچھے، آج مغرب کی نماز پڑھو آقا کریم علیہ السلام کے پیچھے، اور حضور کی بارگاہ میں یہ التجا کروں کہ حضور میری اور آپ کی بخشش کی دعا کریں۔ اچھا ماں بیمار بھی ہے اور بیمار ہونے کے ساتھ ساتھ ایک خدمتگار کی ضرورت بھی ہے، لیکن اس کے باوجود ماں نے اجازت دے دی۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں آیا، میں نے مغرب کی نماز آقا کریم علیہ السلام کے پیچھے ادا کی، اور اللہ ان ہستیوں پر کروڑا رحمتوں کا نزول عطا فرمائے جنہیں میرے نبی کی امامت اللہ نے نصیب فرمائی، جو ہماری طرح یہ نہیں کہتے تھے کہ پیچھے اس امام کے، جب وہ امام کا لفظ استعمال کرتے تھے تو ان کے آگے کوئی مسجد کا امام نہیں ہوتا تھا بلکہ نبیوں کا امام ہوا کرتا تھا، یہ اللہ جسے عزتیں عطا فرمائے۔ اچھا حضرت حذیفہ تشریف لے کے آئے، مغرب کی نماز آقا کریم علیہ السلام کے پیچھے ادا فرمائی۔ اچھا اتنی دیر میں کچھ لوگ آ گئے، انہوں نے بات چیت شروع کر دی، حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں پیچھے ہٹ کے بیٹھ گیا، اسی دوران عشاء کا وقت ہو گیا، مغرب پڑھنے آیا تھا، اللہ نے عشاء بھی، اچھا عشاء کی نماز جب حضور کے پیچھے پڑھ چکے نا، اچھا جو مدینہ شریف گئے ہوئے ہیں ذرا خیال میں مدینہ شریف چلے، جن کو مسجد نبوی کی زیارت نصیب ہوئی ہے نا، ذرا تخیل میں وہ مسجد نبوی کا وہ منظر لے آئے، میرے نبی کے منبر سے گھر تک کا فاصلہ کتنا ہے وہ اپنے ذہنوں میں لے آئے، کوئی لمبا چوڑا فاصلہ نہیں، کوئی 10 15 14 منٹ نہیں لگتے، وہ تو 2 سے 3 منٹ کی بات ہے۔ میرے نبی مصلی سے اٹھے چلنے لگے، حضرت حذیفہ بھی پیچھے چلنے لگے، بڑی توجہ سے سنیے گا بات، حضرت حذیفہ بھی پیچھے چلنے لگے۔ اچھا میرے آقا نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، آقا کریم علیہ السلام جب اپنے کاشانہ نبوت تک پہنچے بغیر پیچھے منہ کیے، بغیر پیچھے منہ کیے، بغیر پلٹ کے دیکھے، بغیر سوال کیے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غفر اللہ لکا والے امے کا یا حذیفہ، اللہ حذیفہ تجھے بھی بخشے تیری ماں کو بھی بخشے، خیر سے آئے ہو۔ ابھی سوال کو دل میں ہے، آنے والے نے تو بتایا ہی نہیں میں آیا کیوں، لیکن آیا اس بارگاہ میں ہے نا، ہمارے شیخ الحدیث قبلہ قاضی محمد ایوب صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ بندہ مٹ جائے نہ آتا پہ وہ بندہ کیا ہے، بندہ مٹ جائے نہ آتا پہ وہ بندہ کیا ہے، اور بے خبر ہو جو غلاموں سے معاملہ کیا ہے، تو بے خبر ایسا ہو تو کھانا نہیں چلتا، بے خبر کسی ہو تو ضلع نہیں چلتا، اگر نبی کو خبر نہ ہو تو پوری کائنات چلتی ہے۔ جس رب نے نبیوں کا امام بنایا ہے اس رب نے کل کائنات آخر علم بھی عطا فرمایا، تو حضور نے فرمایا اللہ حذیفہ تجھے بھی بخشے تیری ماں کو بھی بخشے، خیر سے آئے ہو۔ عرض کرتے ہیں یا جس کام
جس کام سے آیا تھا وہ تو ہو گیا ہے۔ تو حضور نے فرمایا پھر میں نہ تجھے کچھ بتاؤں؟ آگے کرتے ہیں یا رسول اللہ کرم فرما دیں، مہربانی فرما دیں۔ حضور نے فرمایا ابھی ابھی ایک فرشتہ آیا ہے آسمان سے زمین پر جو اس سے پہلے آیا، اب وقت ہوتا تو میں بات پھیلاتا۔ حضور کا فرمایا ابھی ابھی آیا ہے، اس سے پہلے گویا جو اس سے پہلے آئے ہیں ان سب کا نبی کو پتا ہے۔ اچھا پھر حضور نے اگلا جملہ بولا اور حضور نے فرمایا آج کے بعد آئے گا بھی نہیں، آج کے بعد حضرت حذیفہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آیا کون تھا؟ حضور نے فرمایا وہ آیا اور اس نے کہا آگے ان فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ وان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ آپ کی جو بیٹی ہے وہ جنتی عورتوں کی سردار ہے اور آپ کے یہ جو دو نواسے ہیں یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ تو ہم اہل بیت کا ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں اہل بیت سے محبت ہے، ہمیں اہل بیت سے کیا ہے؟ محبت ہے۔ وقت ہو چکا ہے، دو باتیں میں ختم کرتے ہوئے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میلاد ہم بڑے شوق سے مناتے ہیں، منانا بھی چاہیے، لیکن یہ محرم شریف کا مہینہ آتا ہے تو ہمیں امام علی مقام کے ذکر کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ میلاد بچایا حسین نے، جی اس پہ انشاءاللہ اگلے جمعے پہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ مقصد شہادت کیا تھا، بات نہیں ہوتی نا مقصد شہادت کیا تھا سیدنا امام حسین، تو اگلے جمعے پہ عرض کروں گا۔ میلاد بچایا حسین نے ہے، اگر میرے گھر میں میلاد ہوتا ہے تو میرے گھر میں ذکر اہل بیت بھی ہونا چاہیے۔ اگر میں اپنی مسجد میں میلاد کرواتا ہوں تو مسجد میں ذکر اہل بیت کی محفل بھی ہونی چاہیے۔ اگر میں کسی چوک چوراہے کے اندر نبی کے ذکر کا علم بلند کرتا ہوں تو مجھے چاہیے کہ میں نبی کی آل کے ذکر کو بھی بلند کروں۔ کوشش کریں گے جی، کوشش کریں گے، کوشش کیا کریں، تھوڑا وقت پر تشریف لے کے آیا کریں۔ چینل میں سے میں نے بنا دیا ہے، یہ بچوں کی محبت ہے، میرے کو اس طرف توجہ نہیں تھی، تو اس کے اوپر بھی یہ ساری جو تقریریں ہیں وہ اپلوڈ ہوتی رہا کریں گی، وہاں سے بھی آپ سن لیں۔